حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ بنی اسرائیل جنہیں اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، جنہیں سمندر چیر کر راستہ دیا گیا تھا اور جن پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا تھا، وہی قوم نافرمانی، دنیا پرستی اور آپسی اختلافات میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ کی شریعت کو پس پش ڈال دیا گیا، نبیوں کی باتوں کو نظر انداز کیا جانے لگا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنوں نے حملے شروع کر دیے، شہر چھن گئے، عزت ذلت میں بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد تھے؟ اس دور میں بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن تھا جالوت گولیا۔ وہ غیر معمولی طاقت، قد اور جنگی مہارت رکھتا تھا۔ جالوت کی فوج مضبوط تربیت یافتہ ہتھیاروں سے لیس، جبکہ بنی اسرائیل کمزور بکھرے ہوئے ایمان میں کمزور، وہ جالوت کا نام سن کر ہی کام جاتے تھے۔ نبی وقت کے پاس فریاد مایوس ہو کر بنی اسرائیل کے سردار اپنے نبی کے پاس آئے۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ؟ انہوں نے قسمیں کھائیں، ہم کیوں نہ لڑے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت اللہ کے حکم سے نبی نے اعلان کیا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قوم میں شور مچ گیا، وہ امیر نہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، بادشاہت مال سے ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے اسے علم اور جسمانی طاقت میں تم پر فضیلت دی ہے۔ طالوت فوج لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے اعلان کیا، جو اس دریا سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو تھوڑا سا چکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اکثر لوگ ناکام ہو گئے، صرف چند مومن باقی بچے۔ قرآن کہتا ہے، مگر ان میں سے تھوڑے ہی تھے جو ثابت قدم رہے۔ نوجوان داؤد کا میدان میں آنا۔ اسی فوج میں ایک نوجوان چرواہا بھی تھا، یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ نہ بادشاہ، نہ سردار، نہ ہتھیاروں سے لیس، مگر دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ جب جالوت میدان میں آیا اور للکارا، ہے کوئی مقابلے والا؟ سب پیچھے ہٹ گئے۔ تب داؤدن آگے بڑھے اور کہا، میں مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے ہنسی اڑائی، یہ بچہ جالوت سے لڑے۔ داؤدل نے اللہ کا نام لیا، غلیل سے ایک پتھر پھینکا، اللہ کے حکم سے وہ پتھر جالوت کے ماتھے میں لگا، جالوت زمین پر گر پڑا۔ ظلم کا دور ختم ہو گیا، قرآن کہتا ہے۔ پس داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس عظیم فتح کے بعد اللہ نے داؤد کو نبوت عطا کی، بادشاہت بھی دی، زبور نازل فرمائی۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل کی تقدیر بدل چکی تھی۔ وہ قوم جو کل تک خوف، ذلت اور شکست کا شکار تھی، آج اللہ کے فضل سے فتح، وقار اور اتحاد کی طرف لوٹ رہی تھی۔ طالوت اب بھی بادشاہ تھے، مگر قوم کے دلوں میں جس شخصیت کا چرچا تھا وہ ایک نوجوان مجاہد حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ہر طرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، یہ وہ ہے جس نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت بعض دلوں میں حسد بھی پیدا کرنے لگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ انہیں خطرہ سمجھنے لگے، کچھ نے سازشیں شروع کی، مگر داؤد کا دل صاف، اللہ سے جڑا ہوا، انتقام سے پاک۔ انہوں نے کبھی بغاوت یا خود پسندی کا راستہ اختیار نہ کیا۔ طالوت کے بعد بادشاہت، وقت گزرتا گیا، طالوت کا دور اختتام کو پہنچا۔ اللہ کے حکم سے حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ یہ ایک انوکھا مقام تھا، نبی بھی بادشاہ بھی، مگر داؤد نو کی زندگی میں شاہی غرور نہ تھا، سادگی اور تقویٰ تھا۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور نصیحتوں سے بھری ہوئی، حمد و ثنا پر مشتمل، دلوں کو نرم کرنے والی کتاب۔ جب داؤدن زبور کی تلاوت کرتے، پہاڑ ہم آواز ہو جاتے، پرندے رک کر سننے لگتے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، وہ سب تسبیح کرتے تھے۔ عبادت کا اعلیٰ مقام حضرت داؤدن صرف حکمران نہ تھے، وہ عظیم عابد بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ ان کی عبادت کا طریقہ، آدھی رات عبادت، تہائی رات آرام، چھٹا حصہ پھر عبادت، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ یہی توازن عبادت اور زندگی دونوں میں۔ عدل و انصاف کی مثال، داؤد کی بادشاہت کی بنیاد عدل تھی۔ امیر اور غریب سب قانون کے سامنے برابر تھے۔ وہ خود مقدمات سنتے، فریقین کو غور سے سنتے، بغیر جلد بازی فیصلہ کرتے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو،
لوہے کو نرم کر دیا جانا۔ اللہ نے حضرت داؤد کو ایک عظیم معجزہ عطا کیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ وہ زرہیں خود بناتے، محنت کرتے، بیت المال پر بوجھ نہ بنتے۔ یہ پیغام تھا، نبی اور بادشاہ ہو کر بھی محنت اور حلال رزق ضروری ہے۔ قوم کی اصلاح داؤدر نے بنی اسرائیل کو شرک سے بچایا، دنیا پرستی سے روکا، شریعت کی طرف واپس لایا۔ ان کی آواز نرم بھی تھی، مضبوط بھی، وہ گناہ پر خاموش نہ رہتے اور حق بات کہنے میں کسی سے نہ ڈرتے۔ آزمائش کا لمحہ، ہر نبی کی زندگی میں آزمائش آتی ہے۔ داؤد کی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا جس نے انہیں مزید انکسار اور توبہ سکھائی۔ یہ واقعہ قرآن میں اشارے کے ساتھ آیا ہے۔ جب انہیں احساس ہوا، فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی درجے اور بلند کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بچپن ہی سے حکمت، فہم اور دانائی کی علامت تھا۔ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ کم عمر تھے مگر عقل پختہ، بات میں وزن، فیصلے میں گہرائی۔ داؤد اکثر فرمایا کرتے، یہ بچہ اللہ کی خاصتا ہے۔ دو کھیتوں کا مشہور مقدمہ۔ ایک دن داؤد کے دربار میں دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ معاملہ یہ تھا، ایک شخص کا کھیت تھا، دوسرے کے بکریاں رات کو اس کھیت میں گھس گئیں، فصل تباہ ہو گئی۔ داؤد نے فیصلہ فرمایا بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ بظاہر درست تھا، مگر وہاں موجود کم عمر سلیمان نے انہیں عرض کیا، ابا جان، اگر اجازت ہو تو ایک اور صورت بھی ہے۔ داؤد نے فرمایا، بیٹا کہو۔ سلیمان نے کہا، بکریاں وقتی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، جب تک کھیت دوبارہ تیار نہ ہو جائے، پھر بکریاں اصل مالک کو واپس کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ زیادہ عادلانہ، زیادہ متوازن، دونوں فریقوں کے لیے بہتر تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ سمجھا دیا۔ داؤد کی خوشی اور شکر۔ حضرت داؤد نے سلیمان کی دانائی پر شکر ادا کیا، قوم کے سامنے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے بڑائی عمر میں نہیں بلکہ حکمت میں ہے۔ آخری ایام، نصیحتوں کا دور، وقت گزرتا گیا۔ حضرت داؤد عمر کے آخری حصے میں داخل ہو گئے۔ اب عبادت اور زیادہ دنیا سے رغبت کم دل، آخرت کی طرف مائل، انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور چند قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، عدل کو کبھی نہ چھوڑنا، طاقت میں غرور نہ آنے دینا، کمزور کی آواز بننا، حق بات پر ثابت قدم رہنا۔ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغام۔ داؤد نے قوم سے فرمایا، میں تم میں اللہ کا بندہ بن کر آیا تھا اور اللہ کا بندہ بن کر جا رہا ہوں۔ میری بادشاہت تمہارے لیے امتحان تھی اور تمہاری اطاعت میرے لیے۔ انہوں نے تاکید کی، شریعت نہ چھوڑنا، دنیا کے پیچھے اندھے نہ بننا، نبیوں کی نافرمانی سے بچنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات۔ ایک دن جب داؤد عبادت میں مشغول تھے، اللہ کا پیغام آ پہنچا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک عادل حکمران اپنا سفر مکمل کر گیا۔ قوم کا رد عمل بنی اسرائیل پر، خاموشی چھا گئی، آنکھیں نم، دل بوجھل، مگر انہیں معلوم تھا اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ سلیمان موجود تھے، اللہ کا وعدہ قائم تھا۔ حضرت سلیمان کی جانشینی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے بعد نبی بھی بنے، بادشاہ بھی، اور اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی جو کسی کو نہ ملی۔ اب عبادت اور زیادہ دنیا سے رغبت، کم دل، آخرت کی طرف مائل۔ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور چند قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، عدل کو کبھی نہ چھوڑنا، طاقت میں غرور نہ آنے دینا، کمزور کی آواز بننا، حق بات پر ثابت قدم رہنا۔ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغام۔ داؤد نے قوم سے فرمایا، میں تم میں اللہ کا بندہ بن کر آیا تھا اور اللہ کا بندہ بن کر جا رہا ہوں۔ میری بادشاہت تمہارے لیے امتحان تھی اور تمہاری اطاعت میرے لیے۔ انہوں نے تاکید کی، شریعت نہ چھوڑنا، دنیا کے پیچھے اندھے نہ بننا، نبیوں کی نافرمانی سے بچنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات۔ ایک دن جب داؤد عبادت میں مشغول تھے، اللہ کا پیغام آ پہنچا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک عادل حکمران اپنا سفر مکمل کر گیا۔ قوم کا رد عمل بنی اسرائیل پر، خاموشی چھا گئی، آنکھیں نم، دل بوجھل، مگر انہیں معلوم تھا اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ سلیمان موجود تھے، اللہ کا وعدہ قائم تھا۔ حضرت سلیمان کی جانشینی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے بعد نبی بھی بنے، بادشاہ بھی، اور اللہ نے انہیں
ایسی بادشاہت دی جو کسی کو نہ ملی، بڑے بڑے محلات بناتے، سمندر سے موتی نکالتے، مشکل کام انجام دیتے، لیکن سب کچھ شریعت کے تحت نافرمانی پر سزا۔ یہ پیغام تھا، طاقت قانون کے بغیر فتنہ بن جاتی ہے۔ ملکہ سبا بلقیس کا واقعہ سلیمان کو اطلاع ملی۔ سبا کی ملکہ، سورج کی پجاری، انہوں نے خط بھیجا، میرے پاس سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس عقل مند مدبر وہ دربار میں حاضر ہوئی۔ تخت کا پلک جھپکتے آ جانا۔ سلیمانیوں نے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اس سے پہلے کہ وہ آئے ایک جن نے کہا، میں لاؤں گا، کچھ وقت لگے گا مگر۔ ایک صاحب علم نے کہا، میں پلک جھپکتے لے آؤں گا، اور تخت حاضر ہو گیا۔ سلیمانوں نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ کا ایمان لانا۔ جب ملکہ بلقیس نے حق دیکھا، اللہ کی قدرت دیکھی، تو اس نے کہا، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ بادشاہت فتوحات کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے تھی۔ حضرت سلیمان نول کی آزمائش۔ ایک وقت آیا، سلیمانون بیمار ہوئے، عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جن سمجھتے رہے وہ زندہ ہیں، کام کرتے رہے۔ جب دیمک نے عصا کھا لیا، سلیمان الگر پڑے، تب جنوں کو معلوم ہوا وہ غیب نہیں جانتے۔ یہ واقعہ انسان جن سب کے لیے عبرت تھا۔ حضرت سلیمانوں کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں اللہ کی یاد میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک ایسی بادشاہت جو مثال بن گئی مگر فنا ہو گئی۔